السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا سلم على الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ نوافل نمازیں اس کے حوالے سے فقہ کی کلاسز لگاتار یہ تیسری مرتبہ روا دوا ہے۔ اس سے ما قبل کلاسز کے اندر نفل نمازوں کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور نوافل نمازوں کی قسموں میں کچھ قسموں کا تذکرہ آیا، جیسے رواتب سنتیں کسی کہا جاتا ان کا تفصیلاً تذکرہ آیا، اور یہ جو نفل نمازیں ہیں یہ کون سی ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، کتنی قسم کی نوافل ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ دوسری کلاس میں اب ذکر کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ان نمازوں کا، ان نوافل کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق وقت کے ساتھ خاص ہے، جن کو سنن مؤقتہ کہا جاتا ہے۔ اس میں قیام اللیل کا تذکرہ آیا کہ قیام اللیل یہ رات کی نماز ہے، رات میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ رات والے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری نماز اس کے حوالے سے اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ آج کی کلاس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ قیام رمضان ہے، جسے ہم صلاۃ تراویح کہتے ہیں۔ صلاۃ تراویح کسے کہتے ہیں؟ تراویح اصل میں یہ ترویح کی جمع ہے، وہ راحت کو کہتے ہیں، وہ سکون کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب لمبا قیام کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو آرام کرتا ہے، پھر 4 رکعت کو پڑھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تراویح، یعنی وہ نمازیں جس کے اندر انسان راحت لیتا ہے، سکون لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صلاۃ التراویح کسے کہا جاتا ہے عمومی طور پر؟ وہ نماز، وہ قیام جو رمضان کے مہینے کی راتوں میں کیا جاتا ہے۔ بات اگر جو صلاۃ التراویح ہے اس کا ذکر کیا جائے، حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری فضیلتیں اس نماز کی بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمر فیہ بعظیمہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے قیام کی طرف رغبت دلایا کرتے، بس فرق یہ تھا کہ آپ صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے، پھر آپ کہا کرتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا قیام کرے گا اور اس میں ثواب کی امید رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ قیام رمضان کا یا صلاۃ تراویح کا، کہ جو آدمی امام کے ساتھ صلاۃ تراویح کو پڑھے گا اور امام کے ساتھ ہی لوٹے گا، تو اسے مکمل رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے درس کی شروعات میں ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں رات بھر نفل پڑھاتے تو کیسا ہوتا؟ آپ نے کہا کہ ان الرجل اذا سلم على الامام حتى ينصرف، آپ نے کہا کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ، یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہی منصرف ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، حسب له قیام لیلہ، تو اس آدمی کے لیے مکمل قیام لیل کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات قیام رمضان کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں مداومت کرتا تھا، یعنی ہمیشگی برتتا تھا، اور وہ دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار صدیقین میں سے کرے گا، شہداء میں سے کرے گا، جیسے کہ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت، جسے امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور امام طبری نے ذکر کیا، اور علامہ البانی نے صحیح ترغیب کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خداع، قبیل خداع کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ انی شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلاۃ الخمسہ، اگر میں 5 وقتہ نمازوں کو پڑھوں، رمضان کا کیا ہے، میں روزے رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، آپ یہ بتائیے کہ میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا، میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، آپ نے کہا کہ جس آدمی کا انتقال ان عبادتوں کو کرتے ہوئے گزر جائے،
اس کا معاملہ اللہ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ چلیے اتنی بات تراویح کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی۔ بات اگر تراویح کی ذکر کی جائے تو یہ ان سنتوں میں سے ہے جس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کرنے پر رغبت دلائی، صحابہ کو بہارا، بس آپ نے اسے واجب قرار نہیں دیا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو لوگ اور بڑھ گئے، تیسرا دن ہوا تو لوگ اور بڑھ گئے، جب چوتھا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور آپ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ میں اس بات سے، میں چوتھے دن نماز پڑھانے تمہارے سامنے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اور یہ نماز اللہ کے نبی نے کب پڑھائی تھی؟ رمضان کی عشاء کے بعد آپ نے پڑھائی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو قیام اللیل ہے، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ سنتی مؤکدہ نمازوں میں سے علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ اور افضل کیا ہے کہ انسان مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اگر کوئی آدمی منفرد ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے افضل مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو با جماعت ہی پڑھایا تھا، مسجد میں با جماعت پڑھایا تھا، اور آپ تو چاہتے تھے کہ پورا مہینہ پڑھایا جائے، مگر صرف اس ڈر سے آپ نے نہیں پڑھایا کہیں یہ نماز صحابہ اکرام پر یا مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل وجہ تھا۔ اب قیام اللیل انسان کو کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد تو قیام اللیل کو انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی خواب سبب سے اسے تاخیر بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب تراویح کی کتنے رکعات پڑھی جانی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ من 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ آپ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل 11 رکعت پڑھی جانی چاہیے۔ اور یہ بات آپ سمجھیے کہ کوئی حد نہیں ہے، یہ تو اصل میں ان سنتوں میں سے ہے جس کی تاکید اللہ کے نبی نے کی۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو چلیے، تو وہ نمازیں جو وقت کے ساتھ خاص ہے، جس کو سنن مؤقتہ کہا جاتا ہے، پہلی نماز یہ قیام اللیل ہے جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور دوسری نماز صلاۃ التراویح ہے جسے ہم قیام رمضان کہتے ہیں، تیسری نماز ہے صلاۃ وتر، تیسری نماز ہے صلاۃ وتر جو وقت کے ساتھ خاص ہے۔ بات اگر وتر کے بارے میں کی جائے تو وتر کے بہت سارے احکام ہیں۔ سب سے پہلے وتر کا حکم کیا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا چاہیے، آخری وقت میں پڑھنا چاہیے، افضل وقت وتر کا کون سا ہے، کتنی رکعات وتر پڑھی جائے گی، قرآت اس میں کسی کی طرح کیا جائے گا، قرآت جہرن کیا جائے گا، سرن کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اول لیل میں کیا ہے وتر پڑھ لے، پھر رات میں دوبارہ اٹھ جائے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اگر کسی آدمی نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور امام کے ساتھ وتر پڑھا اور آخری رات میں پھر بیدار ہوا تو کیا کرے گا؟ کیا وتر کی نماز کی قضا کرنا درست ہے؟ وتر کے اندر قنوت انسان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ کیا قرآن کی ختم کی کوئی دعا بھی ہے؟ وتر کے بعد انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ کتنے مسائل؟ یہ میں نے کچھ گنے چنے مسائل ذکر کیے، ورنہ وتر کے حوالے سے اگر آپ فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو بے شمار مسائل ذکر کیے گئے۔ ابھی جن مسائل کو میں نے ذکر کیا، ہر مسئلے کی طرف مختصراً میں آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ بات اگر وتر کی نماز کی جائے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جسے مؤقتہ یعنی وقت کے ساتھ خاص قرار دیا گیا، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نماز سنتی مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید اللہ کے نبی نے کی۔ جیسے قیام اللیل جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس کے تعلق سے علماء نے کہا کہ اس نماز کی تاکید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ محترم حاضرین، اس بات کو سمجھیں کہ یہ فرض نمازوں میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں ہے۔ کیوں واجبات نہیں، اسی میں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ تو یہ کتنے ہیں؟ تقریباً 5 نمازیں ہوتی ہیں، چھٹی نماز کوئی ہے نہیں۔ اب روایتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر سوال کہتا ہے مل اسلام، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ تب آپ نے کہا کہ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ 5 نمازیں ہیں جو انسان کو دن اور رات میں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ صحابی نے کہا حل علی غیرها،
اے اللہ کے نبی کیا ان کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے؟ آپ نے کہا لا الا ان تطوع، کہا کہ نہیں، اگر تم نفل کرنا چاہتے ہو تو نفل پڑھو۔ تو اس آدمی نے کہا واللہ لا ازید علیہ ولا انقص منها، کہ جتنا آپ نے 5 وقتہ نمازوں کا حکم مجھے دیا ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ بالکل نہیں کروں گا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا افلح ان صدقہ، اگر اس صحابی نے سچی بات کہی تو یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو وطر کی نماز ہے یہ فرض نمازوں میں سے نہیں ہے، نہ واجبات میں سے ہے، بلکہ فرض نمازیں صرف 5 ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا، سنت مؤکدہ اس کو قرار دیا ہے، لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان وطر کی نماز کی پابندی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر وطر کی نماز کی پابندی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتی، حضر میں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نماز کے تعلق سے اتنی تاکید نہیں کرتے تھے جتنی تاکید آپ نے عمل کے ذریعے فجر کی 2 رکعات اور اس کے علاوہ وطر کی نماز کے حوالے سے کی ہے۔ لہذا وطر کی پابندی انسان کو کرنا چاہیے، لیکن کیا کہ وطر واجب ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سنت مؤکدہ میں سے ایک نماز ہے۔ چلیے اب اس کے اول وقت اور آخر وقت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وطر کی نماز کا اول وقت کب سے وقت شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کی جائے کہ وطر کے اول وقت کی، تو وطر کا اول وقت عشاء کے فوراً بعد ہے، یعنی جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہو جائے اب وہاں سے وطر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور طلوع فجر سے پہلے تک یہ وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جمہور علماء کی رائے اور احناف کی رائے بھی اسی پر ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی اور ایک آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف صلاۃ اللیل، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ رات کی نماز کیسے ہوتی، یعنی کتنا کتنا پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مثنا مثنا، کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، رات میں نماز پڑھنا ہے 2 پڑھنا۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِطْرًا، اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 رکعت کر کے رات کی نماز تم پڑھتے رہو، یہاں تک کہ اگر تمہیں خطرہ ہو جائے کہ صبح طلوع ہو رہی ہے فوراً 1 رکعت نماز پڑھ لینا، وہ آخری نماز تمہارے لیے وطر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ آخری نماز تمہارے لیے وطر ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وطر کی نماز جو آخری نماز رات کی ہونی چاہیے، یہ نماز کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اول وقت یعنی عشاء کے بعد سے پڑھے اور آخری وقت تک اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ بادر الصبح بالوتر، کہ صبح کے ہونے سے پہلے تم وطر کی نماز کو پڑھ لیا کرو۔ کیا کہا آپ نے کہ صبح کی نماز ہونے سے پہلے تم وطر کو پڑھ لیا کرو، بلکہ کہ آپ نے روایت میں کہا اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ صبح کا وقت ہونے سے پہلے تم وطر کو پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اور ایک روایت میں کہا کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، کہ وطر کی جو نماز ہے یہ رکعات آخری ہونی چاہیے، یعنی رات کی آخری رکعتوں میں سے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا من صلی باللیل فلیجعل صلاته وطرا قبل الصبح، کہ جو آدمی رات میں قیام کرتا، رات میں نماز پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی آخری نماز اسے وطر کو بنانے چاہیے۔ كذلك كان رسول اللہ یأمر، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو وطر کا اول وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کیا ہے، یہ صبح سے پہلے ہے۔ افضل وقت کیا ہے، انسان کو کب پڑھنا چاہیے؟ اب اول وقت آخری وقت 2 چیزیں ہم کو پتا چلے، افضل کیا ہے؟ افضل 2 اعتبار سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھنے کا عادی ہے، یعنی فجر سے پہلے اسے اٹھنے کی عادت ہے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ فجر سے پہلے اس کو پڑھے۔ لیکن جو آدمی رات میں قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھتا ہے یا کبھی اٹھتا کبھی چھوڑتا ہے، اسے اٹھنے پر کوئی تاکید اور گارنٹی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے۔ بہرحال اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے، رات میں اٹھنے کی عادت ہے، تو آخر میں آپ کیا ہے، یعنی صبح سے پہلے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اگر رات میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے، انسان فرائض ہی کی پابندی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے افضل ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وطر پڑھ لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیدار نہ ہو پائے اور وطر کی نماز اس سے چھوٹ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ من خاف الا یقوم من آخر اللیل، کہ جس آدمی کو اس بات سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ پائے گا
تو فلیوتر اولہ، تو آپ نے کہا کہ اول وقت میں وطر پڑھ لے، ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل، اور جو آدمی اس بات کی لالچ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اسے بھروسہ ہے کہ رات کے آخر میں وہ اٹھ سکتا ہے، لہذا وہ اپنی آخری نماز وطر بنائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اول وقت میں پڑھنا ان لوگوں کے لیے افضل ہے جو رات میں نہیں اٹھتے ہیں، اور آخری وقت میں پڑھنا ان لوگوں کے لیے افضل ہے جو رات میں اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وطر کی کتنی رکعات انسان پڑھے، بلکہ حدیث میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ وطر میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں ایک رکعت کی وطر۔ تو یہ بات یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک منفصل رکعت وطر کی پڑھی جا سکتی ہے، صرف ایک رکعت جو الگ ہو، کسی کے ساتھ ملی بھی نماز نہ ہو۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر سوال کیا رات کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے کی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اذا خشی احدکم الصبح صلی رکعتا واحدہ توتر له ما قد صلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو جائے کہ صبح ہونے والی ہے، تو وہ آدمی ایک رکعت پڑھ کر اپنی آخری نماز وطر کو بنا لے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک رکعت وطر یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل وطر کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان 3 رکعت وطر پڑھے، 3 رکعت پہ وطر پڑے، اور اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی تشہد الگ سے نہیں ہوگا، ایک ہی تشہد ہوگا، یعنی ایک ہی تشہد کے ساتھ نماز ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 تشہد کرنا ہے جیسے ہم مغرب میں کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک ہی تشہد کے ساتھ لگاتار 3 رکعت اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، اور آپ قرآن کی تلاوت سبح اسم ربک الاعلی کے ذریعے شروع کرتے تھے۔ یعنی وطر کی 3 رکعت آپ نے پڑھی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اب جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے 2 تشہد کے ساتھ، تو اس طرح مغرب کی نماز کی طرح وطر کی نماز کو نہیں پڑھا جائے گا، اسے علماء نے غیر مشروع قرار دیا۔ اب 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ 5 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ 9 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں وطر کی نماز، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ یصلی من اللیل 13 رکعہ یوتر من ذلک بخمس ولا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور 5 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، اور 5 رکعت کنٹینیو پڑھتے تھے، یعنی 1 رکعت بھی کھڑے ہو گئے، 2 رکعت بھی کھڑے ہو گئے، 3 رکعت بھی کھڑے ہو گئے، 4 رکعت بھی کھڑے ہوگی، 5ویں رکعت کے بعد آپ ایک ہی تشہد، یعنی اگر 5 رکعت بھی پڑھے گا تو صرف ایک ہی تشہد کے ساتھ وہ لگاتار وطر کی نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اس کے علاوہ 7 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کبھی 7 کبھی 9 بلکہ 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، 9 رکعت وہ اور 2 فجر کی، ٹوٹل 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3، 5، 7 اور 9 رکعت، اس طریقے سے آپ وطر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا کہ وطر میں انسان کو کیا قرآت کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس میں قرآت کو جہرن پڑھا جائے گا یا سری پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ اس مسئلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وطر کے اندر نماز جہری ہوتی ہے، وطر کے اندر نماز جہری ہوتی ہے۔ چلیے اب ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے وطر کی نماز پڑھ لی اور رات میں دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تب وہ کیا کرے گا؟ کیا 1 رکعت وطر جو اس نے رات میں پڑھی تھی اور 1 رکعت پڑھ کر یہ نیت کرے گا کہ یہ 2 رکعت ہو گئی، گویا اس اعتبار سے اس نے وطر کو توڑ دیا، یا کیا کرے گا؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت نماز کو پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کی رات کی نماز ہوتی تھی، لہذا آپ سجدے کیا کرتے تھے 50 آیات کے برابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز یعنی رکعت کو ایک لمبی کیا کرتے تھے، لیکن جیسی فجر کا وقت ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کیا کرتے تھے۔ رہا مسئلہ یہ جو ہے مسئلہ کہ 2 رکعت اگر انسان نے اگر 1 رکعت وطر پڑھی ہے تو اور 1 رکعت پڑھ کر نقضی وطر کرے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، لہذا انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ انسان کو کیا ہے، اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ رات میں وطر پڑھ لے، اگر رات میں پھر بیدار ہوتا ہے تو جتنا چاہے نماز پڑھ لے، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
اگر ایک وطر آپ نے عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگا دیا، فجر سے پہلے جاگ گئے، 2 4 رکعت جتنا چاہے آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نہ اس وطر کو توڑنا ہے اور ایک رکعت ملا کر، نہ اور دوبارہ وطر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ ایک رات میں 2 وطریں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے تو بعد میں نماز پڑھنا یعنی بعد میں وطر پڑھنا یہی افضل ہے، بہتر طریقہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت بیدار ہوا ہے۔ چلیے اب ایک اور مسئلہ، اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے امام کے ساتھ وطر کی نماز پڑھی ہے اور رات کے آخر میں اٹھتا ہے تو کیا کرے؟ اب دیکھیں یہاں مسئلہ، اگر امام کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ سلام اس نے پھیر دیا تو اس کے وطر کی نماز ہو گئی، لیکن اگر امام صاحب پڑھا رہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں امام کو نماز چھوڑ دوں، وطر میں مجھے پڑھنا ہے، تو امام اگر سلام پھیر لیتا ہے تو آدمی سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ اور ایک رکعت پڑھ کر اس نماز کو جمع کر لے گا۔ مثال کے طور پر میں مسجد میں پہنچا، عشاء کی نماز چل رہی تھی اور رات میں قیام کرنا تھا، اب وطر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے 3 رکعت، تو پہلے میں نے نیت کر لی کہ میں 3 نے 4 رکعت پڑھوں گا، لہٰذا امام کے ساتھ 3 رکعت پڑھی، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک چوتھی رکعت ادا کر لی، تو وہ میری نماز 3 نہیں بلکہ 4 رکعت ہو گئی، اس اعتبار سے میرے لیے وہ نفل نماز ہو گئی، میں نے وطر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ کان اذا قدم مکہ صلی بهم رکعتین ثم یقول یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فان قوم صفر، جب حضرت عمر بن خطاب مکہ آتے تو صرف 2 ہی رکعت قصر پڑھایا کرتے تھے، اور اہل مکہ سے کہتے ہیں اے مکہ والو بقیہ 2 رکعت تم مکمل کر لینا، اس لیے کہ ہم مسافر ہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان سفر کی حالت میں کیا ہے، نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر کسی کو پڑھائے تو 2 ہی رکعت لوگوں کو پڑھائے گا، بقیہ لوگ نماز کو مکمل کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے وطر کی نماز کو پڑھتا ہے، امام کے پیچھے وطر کی نماز کو پڑھتا ہے، اسے دوبارہ اور نماز پڑھنا ہے تو امام کی 3 رکعت کے بعد، یا امام اگر 1 رکعت پڑھتا ہے دوبارہ 1 رکعت کر لے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی مجلس میں تذکرہ کیا جائے گا کہ کیا وطر کی قضا کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وطر کی قضا کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی وطر کو چھوڑ دے تو؟ بنیادی طور پر یہ فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی کی وطر چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی کی نماز وطر چھوٹ گئی تو اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہ آدمی اس کی قضا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا نام او شغله مرض او غيره عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللیل کرنا بھول جاتے، کبھی بیمار پڑ جاتے یا کبھی آپ سو جاتے، تو آپ صبح اٹھ کر 12 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قضا کرتے تھے، وطر کی نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کیا کہا کہ اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ صبح ہونے سے پہلے تم کیا کرو، وطر کی نماز کو پڑھ لیا کرو، صبح ہونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر صبح ہو جائے تو انسان وطر کو چھوڑ دے، اس کی قضا کے پیچھے نہ پڑا رہے۔ اسی طرح مان لیجئے اگر کوئی صلاۃ الکسوف کسی جگہ پڑھی گئی، صلاۃ الخسوف پڑھی گئی، اب آدمی نے صلاۃ الکسوف اور خسوف نہیں پڑھا ہے تو کیا اس کی وہ قضا کرے گا؟ نہیں، یہ نفل نمازیں ہیں، ان نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وطر میں قنوت کا مسئلہ ذکر کیا جائے، وطر میں قنوت کا مسئلہ ذکر کیا جائے، جی ہاں، قنوت حقیقت میں یہ دعاؤں میں سے ایک ہے۔ قنوت کسے کہتے ہیں؟ دعا کو کہتے ہیں، قیام کو کہتے ہیں، سکون کو، اللہ کی اطاعت کو، خشوع کو، اسے قنوت کہا جاتا ہے۔ اور قنوت اس دعا کو کہتے ہیں جو نماز کے خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ علماء اکرام نے حدیثوں کی بنیاد پر قنوت کو مشروع قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کانوا یقنطون فی الوتر قبل الرکوع، کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ لہذا انسان کو کیا ہے، قنوت پڑھنا چاہیے، وطر کے اندر قنوت پڑھنا چاہیے، اور یہ سال بھر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سال بھر انسان قنوت پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ اکثر صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ اگر امام کے پیچھے ہم قنوت پڑھیں گے تو آمین کہنا بھی مشروع ہے، کیونکہ قنوت دعا ہے، اور دعا میں آمین کہنا یہ ویسے بھی نماز کے اندر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے یا رکوع کے بعد پڑھا جائے۔ سعودی عرب کے علماء دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان رکوع سے پہلے قنوت کو پڑھ لے۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ رکوع سے پہلے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ بعد الرکوع کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کے بعد بھی پڑھا ہے۔
ٹھیک ہے، اور اس کے اندر قنوت نازلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بددعا پڑھا تھا، اس لیے علماء نے کہا کہ اگر قنوت نازلہ ہو تو رکوع کے بعد پڑھا جائے گا، لیکن قنوت وطر ہو تو اسے کیا کیا جائے گا، اسے وقت سے پہلے پڑھا جائے گا، یعنی رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے ایک بڑی مشہور دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کیا ہے، ان کافروں پر لعنت کرتے تھے، اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویؤمنون بی ولا یؤمنون بوعدک وخالف بین کلمتہم۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہ بددعائیں کیا کرتے تھے جب قنوت نازلہ پڑھنا ہوتا۔ حضرت عطا سے بھی یہی ثابت ہیں، اگر آپ سلف صالحین سے دیکھیں گے تو بہت ساری قنوت نازلہ بھی ثابت ہے، قنوت وتر کی دعائیں بھی ثابت ہے۔ بہرحال انسان قنوت کے اندر دعا کا اہتمام کرے۔ اب رہا مسئلہ ہاتھ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے، مستحب عمل ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لے، رکوع میں ہاتھ اٹھا لے، مستحب عمل ہے، جیسے کہ ابن باز، ابن عثیمین اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا، مگر نہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، مستحب عمل ہے کہ دعا ہے انسان ہاتھ اٹھا لے، جیسے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، بلکہ حضرت انس بن مالک نے قراء کے مسئلے میں جب قراء کو قتل کیا گیا، وہ کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ کلما صلی الغداء رفع یدیہ یدعو علیہم، یعنی علی الذین قتلہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب قراء 70 قاری صحابہ کو قتل کیا گیا تو اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھاتے تھے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بددعا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے قاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قتل کیا تھا۔ تو قنوت نازلہ کیا ہے، اس کے اندر انسان پڑھ سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال سبحانہ یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کا بقیہ ٹکڑا ذکر کیا، اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک ایک بندہ، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک روزی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی حکم مومنوں کو دیا جو حکم اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو دیا تھا۔ پھر 2 آیتیں آپ نے پڑھی کہ اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، دوسری جگہ کہا کہ ایمان والو تم پاک روزی ہم نے جو تم کو عطا کی اس کو کھایا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جس کے بال پراگندہ تھی، جس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، حرام غذا سے اس کا جسم پلا تھا، تو کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے دعا کے آداب میں ہاتھ اٹھانا بتایا ہے، لہذا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے اور آمین بھی کہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قنوت نازلہ ہو یا قنوت وتر ہو، دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ غیر مشروع عمل ہے، یہ کسی سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جو قنوت کے آخر میں سے ہوتا ہے، یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اب کچھ کام قنوت میں نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب قنوت پڑھتے ہیں تو اتنی بلند آواز سے اور ایسی ایسی رونے کی آوازیں نکالتے ہیں، بلکہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو قافیہ اور شعر کے اندر الفاظ کیے جاتے ہیں، جیسے شعر گوئی کرنا یا ایسے الفاظ کرنا جس کے اندر رونے، چیخنے، پکارنے کی آواز ہو۔ اللہ معاف فرمائے، دور حاضر کے اندر ایسی بہت سارے معاملات کو دیکھا گیا جہاں پر اس طرح کا رویہ موجود ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آواز کو، رونے کی آواز کو بلند کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اکیلے نہ روئیں، سب روئیں۔ ایسے کام انسان کو قنوت میں نہیں کرنا چاہیے، قنوت میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ ابن جریر الطبری تفسیر جلیل کو پڑھیں گے تو ابن جریج رحمہ اللہ علیہ کا قول اس کے اندر موجود ہے کہ ان من الدعاء اعتداء یکرہ رفع الصوت والنداء والصیاح بالدعاء۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا میں زیادتی یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو بلند کرے،
اور چیخے پکارے بلکہ رونے دھونے کی آوازیں نکالے، یہ مکروہ عمل ہے، یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے اس کے علاوہ قنوت نازلہ کا مسئلہ کیا جائے کہ جب کسی مسلمانوں پر کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے تو انسان قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے، یعنی لوگوں پر بد دعا کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے بھی غزہ پر حملہ ہوا تو جگہ جگہ قنوت نازلہ کو پڑھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 70 قاری صحابہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان پر بد دعا کی تھی۔ بہت سے لوگ کیا ہے، یہ ختمی قرآن کی دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، قنوت کے اندر، جبکہ ایسی کوئی دعا ثابت نہیں، ایسی کوئی دعا نماز کے بعد پڑھے جانے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی قنوت پڑھ لیتا ہے تو قنوت پڑھنے کے بعد دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد نسائی کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ اذا سلم من الوتر، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے نماز کو ختم کرتے تو آپ کہتے سبحان ملک القدوس، 3 مرتبہ آپ کہا کرتے تھے سبحان ملک القدوس، بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر وطر کی نماز کے کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ اس اعتبار سے ہم نے مؤقتہ سنتی نمازوں میں قیام اللیل کا ذکر کیا، صلاۃ تراویح کا ذکر کیا، صلاۃ وطر کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز کا، اور صلاۃ التسبیح، تسبیح کی نماز کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سببی نمازوں میں موجود ہیں، جیسے اسباب یعنی کسی ریزن کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے تحیت المسجد ہوا، اذان و اقامت کے درمیان پڑھی جانے والی دعا ہوا، نماز ہوا، استخارہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اور ہر وضو کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان سببی نفل نمازوں کے تعلق سے آنے والی مجلس میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور فقہ کے اس درس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان سب کو سن پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، وطر کی نماز میں، اچھا عشاء کی نماز میں جو پڑھتے ہیں ہم 4 فرض 2 سنت، ایک وطر پڑھ سکتے کیا؟ یہ ایک سوال تھا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ وطر کی نماز میں وہ دعائے قنوت ہے نا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا پڑھ سکتے کیا؟ اور ایک دعا ہے نا شیخ کہ اللہ، اور ایک دعائے قنوت ہے وہ بھی ایک باجی بولے تھے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ زیادہ پڑھنا افضل ہے بول کے بولے تھے۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے پہلی بات پوچھی کہ 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے حدیث کے ذریعے بتایا کہ 1 رکعت پڑھنا درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہا دوسرا مسئلہ کہ یہ جو قنوت کی دعا ہے جسے قنوت وطر کہا جاتا ہے، افضل دعا کون سے ہیں، میں نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے، اور دوسری دعا جیسے آپ نے کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جی ہاں بالکل یہ دعا ثابت ہے، انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ علمنی رسول اللہ کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی تھی اور میں اسے قنوت وطر پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ ثابت شدہ دعا میں سے ابو داؤد، جامع ترمذی، نسائی، بلکہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، بالکل اسے پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ سعودی میں مطلب قیام میں آخری 10 راتیں جاگتے نا، تو 2:30 رات کے 2:30 میں تک وطر کی نماز ہو جاتی، تو آپ جیسا بولے نا کہ وطر کی نماز ہم سلام نہیں پھیریں گے، آخر میں 1 رکعت پڑھیں گے، تو ہم اس میں نیت کر سکتے کیا یہ تو نفل نماز ہے بول کے گھر جا کے پھر وطر کی نماز پڑھ سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اسی بات کا تذکرہ کیا گیا۔ جی اگر جی آپ تہجد کے لیے رات کے آخری حصے میں مثلا 2:30 بجے اٹھتے ہیں تو طریقہ یہ ہے پہلے 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں یا تنہا پڑھیں۔ ان تمام رکعتوں کو نفل کی نیت سے، قیام اللیل تہجد کی نیت ہوگی، آخر بھی 1 رکعت وطر پڑھیں گے جس کی نیت وطر کی ہوگی۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وطر کی نیت نہیں کرنا، جس طرح آپ نے پہلے نفل کی نیت کی ہے ویسے ہی نیت پڑھیں گے۔ اگر امام 1 پڑھیں گے تو آپ 2 پڑھیے، امام 3 پڑھتے ہیں تو آپ 4 پڑھیے۔ جی جی وہاں پہ یہاں پہ جاگتے ہیں نا شیخ پورے 10 راتیں، تو گھر آنے کے بعد بھی ٹائم تھا، تو میں وہ
नफिल नमाजें पढ़ रही थी, वितर की नमाज होने के बाद भी क्या है, घर आके नफिल नमाज तहज्जुद पढ़ रही लेकिन थी। वहां वितर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने के नबी ने साफ कहा ला वितरान फी लैला, कि एक रात में दो वितर नहीं होते हैं। जी जी, मुझे इल्म नहीं था, अभी आप बताए। जजाकल्ला जजाकल्ला खैर। हय्याकल्लाह। शबनम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरे दो क्वेश्चंस है शेख। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ये बोले कि वितर की कसर होती है शेख, मेरे से वो मिस हो गया, सुना ही नहीं दिया। और दूसरा सवाल। और शेख, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सो असर से पहले चार सुन्नत पढ़ना साबित है क्या शेख? और शेख, एक मेरी दरख्वास्त है आपसे कि शेख, आपने जनाजे के अहकाम व मसाइल के 8 लेक्चर्स बताए आपने, उसके बाद बोले थे कि मैं आपको बताऊंगा 3 दिन का, 40 का, बरसी का और बहुत सारे मसले के बारे में बताएंगे। तो शेख, वो दर्स पे हमको चाहिए थे, तो आप उसका भी लेक्चर्स दे प्लीज। ठीक है, अच्छी बात है, इंशाल्लाह ताला, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, जज़ाकल्लाह। पहला क्या वितर की कज़ा होती है? जी हाँ, वितर की भी कज़ा होती है। अगर किसी शख्स की वितर नींद या भूल की वजह से रह जाए तो वो दिन में उनकी कज़ा करे, लेकिन वो ताक 1 3 5 की बजाय जुफ्त में 2 4 6 की तरह पड़ेगा। ठीक है, 1 3 5 नहीं, बल्कि 2 4 6 की तरह पड़ेगा। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की दलील है कि कान रसूलुल्लाह इज़ा गलबहु नौमुन औ वजउन अन क़ियामिल लैल सल्ला मिन अन्नहारि 12 रकअ। लेकिन ये कोई वाजिब और जरूरी नहीं है कज़ा करना, इस बात का मैंने तज़किरा किया। ठीक है, शेख शेख इब्न बाज शेख हैं और शेख इब्न उथैमीन हैं, इन्होंने भी यही फतवा दिया कि वितर रह जाए तो दिन में सूरज निकलने के बाद और जवाल से पहले, यानी सूरज निकलने के बाद और जोहर में जवाल से पहले, जुफ्त की सूरत में, यानी एक नहीं दो पढ़ना, तीन नहीं चार पढ़ना, पांच नहीं छह पढ़ना, तो जुफ्त की शक्ल में कज़ा की जा सकती है। रहा दूसरा मसला, क्या असर से पहले चार सुन्नत पढ़ना साबित है? जी हाँ, असर से पहले 4 रकात पढ़ना साबित है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं, बल्कि मुस्तहब नमाजों में से, आम नमाजों में से। अल्लाह के नबी ने कहा कि रहमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अर्बआ, कि अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकात को पढ़े। ये अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। तो असर से पहले 4 रकात पढ़ना मशरू है, यानी आम नवाफिल में से, ये बाइस अजर है, लेकिन इसे रवातिब सुन्नत कहना ये दुरुस्त नहीं है। शेख, माजरत चाहते, मैंने पहला सवाल ये पूछी शेख कि कसर कर सकते हैं क्या? अगर सफर में गए तो वितर की नमाज को कसर, मतलब 3 रकात को 2 पढ़ना है, ऐसा है क्या? देखिए, जैसे आपने कहा कि कसर कर सकते हैं, कसर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कसर कुछ खास नमाजों में किया जाता है, जी कुछ खास नमाजों में कसर होता है, हर नमाज में कसर नहीं होता। ना फजर की नमाज में कसर होता है, ना मगरिब की नमाज में कसर होता है। ठीक है, तो वितर में भी कसर नहीं है। अगर आप सफर में हैं तो फर्ज नमाजें जिनकी असल 4 रकात हैं, वो क्या है? जोहर है, असर है, इशा है, इनमें कसर करके 2 रकात पढ़ी जाती है। लेकिन वितर चूंकि असल ही ताक नमाज है, यानी असल में ताक नमाज है वो, तो उसकी कसर नहीं है। लिहाजा अगर आप 3 रकात वितर पढ़ने के आदी हैं तो सफर में भी 3 ही रकात पढ़ेंगे। अगर आप 1 रकात जी पढ़ते हैं तो एक ही रकात पढ़ेंगे, 3 को 2 नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सफर रकअतैन रकअतैन इल्ला अल मगरिबा व यूतिर अला राहिलतिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में 2 2 रकात पढ़ते थे, सिवाय मगरिब के, मगरिब पूरी 3 पढ़ते थे, और वितर अपनी सवारी पर पढ़ते थे। तो इससे मालूम हुआ कि फर्ज नमाजों में कसर है, वो भी हर नमाज में नहीं, कुछ खास नमाजों में। जैसे 3 नमाजों का मैंने जिक्र किया, जोहर असर जी। इशा, तो फजर और हम्म। मगरिब में भी कोई कसर नहीं है। जी जी शेख, और जजाकल्ला खैर। और शेख, प्लीज मेरी वो दरख्वास्त आप कबूल कर दीजिए कि उस पे भी दर्स दीजिए आप, इंशाल्लाह जनाजे के इंशाल्लाह, अहकाम यानी जो मसाइल। बिदअतें हैं उसके हवाले से जी जी जिक्र करेंगे बिइज़्निल्लाह। जी, तब से। सादिका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वितर में तीसरी रकात बिना तशहुद के बैठे के उठने के बाद एक सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर ऐसा हाथ उठाना, जैसा रफीउद्दीन के लिए उठाते हैं, उस तरह उठाने के बाद दुआए खुनूत पढ़ना है या नहीं? यानी वितर की नमाज, जैसे आपने पूछा है कि वितर की नमाज हम्म। तीसरी हाँ रकात के बाद पूछ रहे हैं ना हम?
تو راجح हाँ قول 2 रकात होने है। के हाँ हाँ, कुनूत से पहले रफ़ेल यदैन करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए रफ़ेल यदैन कब करना, लिहाजा तकबीर करके रफ़ेल यदैन करना। हम्म तरीका ये है कि तीसरे रकात के लिए आप खड़े होंगे, सूरह फातिहा हाँ पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, सूरह हाँ इखलास है, फिर बगैर किसी इजाफी तकबीर और बगैर हाथ उठाए हुए, लेकिन उलमा ने कहा कि हाथ उठाना दुरुस्त है, आप कुनूत पढ़ेंगे, हम्म इसके बाद आप रुकू में चले जाएंगे। बगैर हाथ उठाए जी हाँ, हाथ उठा भी सकते हैं, नहीं उठा सकते, दोनों चीजों का तज़किरा मैंने किया। दुआ के आदाब में है, आम आदाब में यह है कि इंसान को हाथ उठाना चाहिए, लेकिन कुनूत के मसले में उलमा में इसमें इख्तलाफ है। अच्छा हाथ उठाना मतलब ऐसा नहीं जैसा अल्लाह अकबर बोल के पहले में करते हैं नहीं ना नहीं नहीं क्या बोल नहीं नहीं नहीं, तकबीर हाँ नहीं है, वही तो बताया अभी, तकबीर कोई अच्छा इजाफी तकबीर नहीं है। जज़ाकल्लाह हयाकल्लाह। जज़ाकल्लाह चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं। सवाल यह है कि जब दुआ इंसान करता है तो क्या दोनों हाथों को मिलाकर रखना जरूरी है, क्या इसी से दुआ कबूल होती है? देखिए, जहां तक दुआ के आदाब के हवाले से आप पढ़ेंगे, तो ये बात आप जानते हैं कि दुआ की कबूलियत का दारो मदार दोनों हाथों को मिलाकर रखने पर नहीं है। सुन्नत यह है कि दुआ करते वक्त दोनों हाथ उठाएं, हथेलियां आसमान की तरफ हों, लेकिन हाथों को आपस में चिपका कर रखना या इनके दरमियान फासला ना करना, इस बारे में कोई सही हदीस हमको नहीं मिलती है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि तुम्हारा रब निहायत बाहया और करीम है। ठीक है, जब बंदा उसकी तरफ अपने हाथों को उठाता है तो वो उन्हें खाली हाथ लौटाने को हया महसूस करता है। अब इस हदीस में हाथ उठाने का जिक्र है, हाथ मिलाने का नहीं, तो लिहाजा दोनों हाथों को मिलाना भी सुन्नत है। और अगर कोई आदमी जा समझता है कि नहीं मिलाना जरूरी है तो उसके लिए दलील चाहिए होगी। तो असल इखलास है, आजिजी है, अल्लाह पर यकीन है, और सुन्नत के मुताबिक दुआ मांगना है, ये कबूलियत के असबाब है। सवाल कर रहे हैं कि असर की नमाज से पहले 4 सुन्नत हैं, तो असर की है क्या? सुन्नत पढ़ेंगे यानी नफिल नमाज पढ़ेंगे असर से पहले, जैसे मैंने जिक्र किया, और फिर फर्द नमाज पढ़ लेंगे। आपने जो दुआ पढ़ी वो शेयर करें, कौन सी दुआ, अगर जरा बता दें तो बेहतर है। कसर और जुमा, कसर और जमा, कसर और सिर्फ जमा, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, सवाल ये है कि कसर और जमा व कसर और सिर्फ जमा करना, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं कि ये एक है? देखिए, जहां तक कसर का मसला है ये तो वादे है। ठीक है, ये अब मैं कहूं कि जी हाँ, ये तीनों अलग अलग अहकाम है, अगर बाज़ औकात एक ही साथ जमा हो सकती है। कसर सिर्फ 4 रकात वाली फर्द नमाज को 2 रकात पढ़ना है, जैसे जोहर 2, असर 2, इशा 2। मगरिब व फजर कसर नहीं है। जमा कहते हैं कि 2 नमाजों को एक वक्त में अदा करना, जोहर प्लस असर, मगरिब प्लस इशा। ठीक है, या तो आप जमा तकदीम करेंगे, यानी जोहर असर पढ़ रहे हैं तो जोहर के वक्त असर को पढ़ेंगे, जमा तकदीम कहते हैं, या जमा ताखीर करेंगे, यानी जोहर की नमाज यानी असर की नमाज के वक्त जोहर पढ़ेंगे। ठीक है, और जमा माल कसर, यानी जमा भी करना कसर करना, जब मुसाफिर जोहर व असर या मगरिब व इशा को जमा भी करे और जहां कसर होती है वहां 2 2 रकात पढ़े, ये भी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर जोहर की 2 रकात प्लस असर की 2 रकात एक वक्त में पढ़ना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कसर हुआ, जमा व कसर हुआ। ठीक है, खुलासा क्या हुआ कि सिर्फ कसर हो सकती है, जमा ना की जाए तब भी चलेगा, यानी सफर में जोहर अपने वक्त पर 2 रकात पढ़ना, इसको हम सिर्फ कसर करेंगे। और एक जमा के साथ भी कसर हो सकती है, एक सिर्फ जमा कर सकते, कसर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बारिश या शदीद उज्र की वजह से मुकीम शख्स मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ सकता है, लेकिन पूरी नमाज पढ़ेंगे या कसर नहीं करना। आम हालत में एक होती है जमा और कसर दोनों को एक साथ पढ़ना। मिसाल के तौर पर सफर में है तो जोहर असर को एक वक्त में जमा भी करेंगे, कसर भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। और सुन्नत नमाज में तशहुद में कैसे किस तरह बैठें? देखिए, अगर 2 2 रकात की नमाज इंसान पढ़ता है
تو اس میں عام نماز کی طرح بیٹھنا، ٹھیک ہے، تورک نہیں کرنا، اس میں تورک 4 رکعات میں ہے، یعنی جس نماز میں 2 تشہد ہیں انہی تشہد میں، چاہے مغرب ہو، عشاء ہو، ظہر ہو، تو 4 رکعات یا جس میں 2 تشہد ہیں تبھی تورک کرے گا۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک سیدھے پیر کو گاڑا جائے اور بائیں پیر کو سے باہر نکل جائے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ یہ صرف 2 تشہد والی نماز میں ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر رفع دین کی نماز نہیں ہوتی ہے کیا؟ نماز تو ہو جاتی ہے مگر یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، اور جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنا یہ عظیم گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ رفع الیدین کرنا یہ نماز کی واجبات و فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن سنت کی مخالفت کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ نماز میں اتحیات میں انگلی ہلا ہلا کر پڑھنا صحیح ہے، صحیح یا غلط ہے؟ جی ہاں، کہ نماز میں انگلی ہلانی چاہیے مگر ایک دم تیز بھی نہیں، ایک دم دھیرے بھی نہیں۔ جمعہ کے دن مرد حضرات قصر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ کے ساتھ کوئی نماز جمع بھی نہیں کرنا، قصر بھی نہیں پڑھنا۔ اگر کسی آدمی کی جمعہ چھوٹ گئی تو 4 رکعت پڑھے گا، لیکن جمعہ کی نماز کے ساتھ کوئی نماز جمع بھی نہیں کر سکتے، اور جمعہ 2 ہی رکعت، اس کے کیا قصر کریں گے؟ 1 رکعت تھوڑی پڑھیں گے۔ اثر سے پہلے 4 رکعت کا ثواب کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ امرأن، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے۔ فرد نماز کے بعد سجدے میں رہ کر دعا کر سکتے ہیں کیا؟ فرد نماز کے بعد الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی کوئی طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، بقیہ سوالات آئندہ سبق کے لیے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و